अस्सलाम वालेकुम। मैंने हफ्ते के रोज़ एक व्लॉग किया और उस व्लॉग के अंदर मैंने अर्ज़ किया कि अभी तक जो है वो सिर्फ मौलाना जो हैं और पीपल्स पार्टी उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। मौलाना ने जो है, लेकिन उसके बाद फिर शाम को, हफ्ते की शाम को शदीद पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई और उस पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर दो तीन बातें हुई। एक तो मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो रावलपिंडी पहुंची और उन्होंने ये फैसला पार्टी की मीटिंग की है और उस पार्टी की मीटिंग के अंदर उन्होंने ये इतरार इस्लामाबाद के अंदर जो है, इस्लामाबाद पहुंची भी, पिंडी से कोई और मतलब ना निकल रहा है, आहो इस्लामाबाद पहुंची और उन्होंने वहाँ पे पार्टी का इजलास किया और किस तरह होस्ट करना है वहाँ पे जो कि लोग आ रहे हैं उनको, और उनको ठहराने का इंतज़ाम क्या होना है, क्योंकि लंबे जो है वो उसके साथ जा रही हैं प्लानिंग के साथ। तो इसलिए एक तो उन्होंने जो है इसका जायज़ा वायज़ा लिया है। इसका मतलब है कि PMLN ऑन बोर्ड आ गई है और PMLN जो है वो दामे दरमे सुखने रिपोर्ट भी करेगी और ये भी इतला है अब तक की अनकन्फर्म्ड। हो सकता है जब ये व्लॉग आप तक पहुँचे तो वो इतला कन्फर्म हो चुकी हो कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक रैली को लीड करके किसी न किसी दिन वहाँ पे शरीक होंगी। लेकिन उससे बड़ा बम जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी जो बल्दियाती अदारों में फ़तह है सिंध के अंदर, उसका जश्न मनाने का आगाज़ किया और उस मौके के ऊपर उन्होंने एक अदद जलसा फरमाया और उन्होंने ये कहा कि अगर आप कोर कमांडर हाउस के घर में घुस सकते हैं, यानी इशारा उनका PTI के गुंडों की तरफ था कि अगर आप लोग जो हैं वो कोर कमांडर हाउस में घुस सकते हैं और उसके बाद आपको हाथ भी नहीं लगाया जा सकता, तो फिर अगली मुलाकात आपसे CJ हाउस में होगी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया। और उसके बाद जो है उससे पहले ही जो वहाँ के हैं रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने तलब फरमाया जनाब IG इस्लामाबाद को। IG इस्लामाबाद नहीं गए और उन्होंने एक AIG या AIG लेवल का बंदा जो था उसे भेज दिया कि ये सुना है रजिस्ट्रार साहब क्या कहते हैं। तो उन्होंने रजिस्ट्रार साहब ने जाके बताया कि जनाब देखें यहाँ पे रेड जोन है, यहाँ पे तो दफ़ा 144 लगी हुई है, तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ पे ना आने दें। तो जो है वो अपना अल्लाह आपका भला करे। लेकिन ये है कि उसके बाद बिलावल साहब ने दूसरी बात जो कही है, उन्होंने कहा कि जनाब हम तो दहशत गर्दों से निपट चुके हैं। ज़ाहिर है बिलावल की वालदा को जिन लोगों ने कत्ल किया था वो दहशत गर्दी थे और कम से कम हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने यही बताया कि वो फ़लाँ जगह पर ड्रोन हमले में मारे गए। तो उन्होंने कहा हम तो दहशत गर्दों से निपट चुके हैं। तो आप क्या चीज़ हैं? आप उनसे बड़े दहशत गर्द तो नहीं हैं। ये एक बराह रास्त था। बिलावल की तकरीर मैंने भी कुछ देर सुनी। मैं नसरुल्लाह मलिक साहब के प्रोग्राम में उस वक्त बैठा हुआ था, तो उससे पहले मैं थोड़ी बहुत सुनी और उन्होंने ये कहा कि एक तो उन्होंने अदलिया पे चढ़ाई की ना कि लाडले को किस तरह से लाड लड़ाए जा रहे हैं और कुछड़ चुक के इसको, और वो सारा कुछ किया जा रहा है। और फिर उन्होंने अपने वालिद की, अपने भाई की, अपनी वालदा की, अपनी फुफ्फो की जो है वो सारी रुदादे कफस बयान की कि किस तरह उनके साथ किस किस मौके पे क्या क्या जुल्म हुए। उस वक्त तो चीफ जस्टिस साहब नहीं थे। तो अब जनाब जो है वो दूसरा जो उन्होंने कहा कि जी दहशत गर्दों से निपटना तो हम खुद जानते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने बराह रास्त इमरान अहमद खान न्याजी को दहशत गर्द भी कह दिया। पारा बहुत हाई ले गए बिलावल की मैंने तकरीर जितनी देर सुनी उस दौरान उन्होंने 2 दफ़ा पानी पिया। वो पूरे गले के साथ ललकार के बात कर रहे थे पूरी कमिटमेंट के साथ। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा कि जनाब अब आप जो चेयरमैन और नाज़मीन जो हैं उनके इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी करें। हमने बहुत ज़्यादा सब्र कर लिया है और बहुत टाइम हो गया है इलेक्शन को मुनक्कद हुए। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सैफुल्लाह खोखर को, मैंने उस व्लॉग के अंदर भी आपको कहा था कि खोखर उन्होंने रखे हुए हैं इस काम के लिए, उनको चीफ कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया है जो कि जो लोग हैं लाहौर से लेके जाने के पाबंद होंगे। हालांकि अगर वो और इससे बेहतर भी काम कर सकती थी। अपने खुरम दस्तगीर साहब जो हैं
وہ بھی اس کام کو، لیکن خرم دستگیر صاحب منسٹر ہیں نا تو ویلے نہیں ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ اعتراض آ سکتا ہے، تو لہٰذا حالانکہ خرم دستگیر صاحب کا تھلے تو کوئی بندہ ہونا ہے نا، وہ وہاں سے کوآرڈینیٹ کر کے لے جاتا ہے. گجرا والے جو بڑے لوگ نہیں یار، اور گجرا والا اور ساتھ یہ جو پوری جی ٹی روڈ ہے اس کو تو اس طرح آرگنائز کیا جا سکتا ہے کہ ایک دن بس میں اتنے لوگ جائیں گے اور یہ والے جائیں گے اور ایک دن اتنے والے جائیں گے. پی ایم ایل این کے پاس اس کے اوپر خیری میری ووٹ موجود ہیں، تو اگر وہ یہ کام کر لیتے تو جو ہے وہ زیادہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا. لیکن جو ہے میں جو سب سے اہم بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کل 2 کام ہوئے ہیں جی بڑے سگنیفیکنٹ تھے. ایک تو جو ہے چاچو لاہور آئے اور چاچو جو ہیں وہ سی ایم ایچ گئے. اب ظاہر سی ایم ایچ کے اندر جن کا علاج ہو رہا ہوگا وہاں پہ ہم جیسے سویلین کو تو گھسنے کی اجازت نہیں ہے نا، وہ تو وہی ہوں گے نا جو فوج کے زخمی ہوں گے. انہوں نے ان کی جا کے عیادت کی اور کہا کہ ان کے مجرموں کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور 72 گھنٹے دیے کہ ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو ایک ایک کر کے گرفتار کر لیا جائے. پنجاب پولیس نے ویڈیوز کی مدد سے تصویریں لے کے ایک بہت بڑا کولیج تیار کیا اور آج تقریباً تمام اخبارات کے فرنٹ پیج کے اوپر کل ہفتے والے دن چھاپا اور کہا کہ جناب ان کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کی جائے، یہ دہشت گرد ہیں. اوپر سے چاچو کا یہ بیان آ گیا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ تھا اس موقع کے اوپر جو بیان جو کہ حافظ صاحب نے جا کے پشاور میں دیا، انہوں نے کہا کہ اس تمام چیزوں کے منصوبہ سازوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ جو تمام ہوا ہے، تمام کیا ہوا ہے؟ پشاور کے اندر جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کی عمارت کو جلایا گیا ہے اور 2 دن لیے ہیں. پہلے دن وہ نہیں جلا پائے، پہلے دن صرف لوٹ مار کر کے پکھے شکھے لوٹ کے لے گئے، وہاں سے کرسیاں فرنیچر اٹھا کے لے گئے، کمپیوٹر اٹھا کے لے گئے. وہ جو بلوائی تھے، آپ میری بات یہ لکھ لیجئے، یہ افغان بستیوں میں سے ملیں گے. یہ جو افغان مہاجرین کی بستیاں ہیں وہاں سے آپ کو یہ سارا سامان مل جائے گا جو ریڈیو پاکستان سے لوٹا گیا ہے. ریڈیو پاکستان پشاور جو ہے، ہمیں ورثے میں جو 2 ریڈیو ملے تھے وہ ایک ریڈیو پاکستان لاہور تھا اور ایک ریڈیو پاکستان پشاور تھا. ریڈیو پاکستان پشاور نے 4 جنگیں لڑی ہوئی ہیں. اگر میں آپ کو یہ بات عرض کروں، دوسری جنگ عظیم بھی گورے نے جو میڈیا کے فرنٹ پہ لڑی تھی، وہ بھی اس کے اندر بھی یہ ریڈیو پشاور جو تھا یہ فرنٹ فوٹ پہ تھا. تو ریڈیو پاکستان پشاور جو تھا وہ یار اپنے راج کپور خاندان کے جو بانی میں بانی تھے، پرتھوی راج کپور صاحب، جو کہ پشاور کے رہنے والے تھے، اور پشاور سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو کے اوپر صداکاری سے کیا تھا. اور صداکاری انہوں نے کی تھی جو شام کو کسان بھائیوں کا پروگرام نہیں ہوتا جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کون سی فصل کس وقت میں لگانی چاہیے، آج کل کون سی فصل کس لیول کے اوپر ہے اور اس کو گوڈی کرنی ہے، پانی دینا ہے یا سکا چھڑنا ہے، یہ سارا کچھ بتایا جاتا ہے اس پروگرام کے اندر. اور یہ بڑا مشہور و معروف پروگرام رہا ہے، ہمارا بچپن گزرا ہے کسان بھائیوں کا پروگرام سنتے ہوئے. دب کے بات راج کے کھا کسانہ دیس دیا، یہ والا پنجاب کے اندر تو اس ٹائٹل سے چلتا تھا نا ریڈیو پاکستان لاہور سے. لیکن وہ پشاور سے جو لاڑ چپے خبر تکم استور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نہ درد سے لون مالا روڑا، یہ جو کچھ ہوتا تھا وہ پرتھوی راج کپور صاحب کی سربراہی کے اندر ہوتا تھا. اور وہ اتنا مطلب عابد علی یار لیجنڈ پاکستان کا، ریڈیو پاکستان پشاور سے آغاز. کون سا فردوس جمال صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، زندہ رکھے، وہ بھی وہ عابد علی سے بڑے لیجنڈ ہیں. اور ان دونوں کا، عابد علی کا اور فردوس جمال کا جو ظہور تھا وہ ایک ڈرامے میں ہوا تھا، پی ٹی وی کے ایک ڈرامے میں، اور دونوں پشاور کے تھے. تو میرا مطلب ہے، اور انہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. پاکستان کے اگر کلچر اور تہذیبی اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو بہت ہی یادگاروں کی حامل جگہ جو ہے وہ وہاں پہ دہشت گردوں نے جلا کے خاک کر دی، راکھ کر دی. تو میرا مطلب ہے وہاں پہ چیف صاحب کا جانا بنتا ہے. لیکن اصل یہ بات نہیں ہے. اصل یہ بات انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ جلانے والوں کو قانون کی کٹہرے میں لائیں گے. انہوں نے کہا اس کے منصوبہ سازوں کو پکڑیں گے. تو منصوبہ اس کا مطلب ہے کسی نے بنایا تھا اور یہ کام باقاعدہ منصوبے سے ہوا. اور وہ جنہوں نے یہ منصوبے سے کام کیا تھا وہ جو ہیں ان کی نشاندہی کر لی گئی ہے. اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کو حافظ صاحب بڑے قریب سے جانتے ہیں.
تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. اور اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے وہ میجر عادل راجہ کے مختلف ٹویٹس کو اذہان میں لائیے جن کے تحت وہ بغاوت کرائی بیٹھا سی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن لوگوں کے نام لے کے، ہو سکتا ہے وہ سارے نہ بھی ہوں، لیکن جن لوگوں کے نام لے کے بات کر رہا تھا کہ کوئی منگلا میں بیٹھا میٹنگ کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، بغاوت ہو گئی ہے، حافظ صاحب سے یہ کہا جائے گا، وہ جو پروپیگنڈا کر رہا تھا، یقیناً یہ جو منصوبہ ساز ہوں گے جن کی نشاندہی جناب حافظ صاحب نے فرمائی ہے، وہ اسی گروپ میں شامل ہوں گے جن کا حافظ صاحب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر راجہ عادل کی بات جو ہے میجر عادل کی بات کو درست مان لیا جائے کہ کچھ اس طرح کا کام ہونے لگا تھا تو وہ تو ناکام ہو گئے. اگر ایٹ آل میرے خیال کے اندر ایسا کوئی کام نہیں تھا. ڈسپلن واز دیئر، ایوری تھنگ از اسموتھلی رننگ. یہ جو صرف بغاوت ہوئی تھی وہ صرف ان کے پروپیگنڈے کے اندر ہوئی تھی، ان کے نریٹو کے اندر ہوئی تھی، ان کے ولاگز کے اندر ہوئی تھی. زمین پہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. بالکل اسی طرح جس طرح کہ لاہور کے لبرٹی چوک کے اندر کروڑوں لوگ جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جب آپ جھومتے جھامتے وہاں پہ منہ کے اوپر ماسک چڑھا کے، ویسے تو پی ٹی آئی والے کو مارتے ہیں نا، ہم جیسوں کو دیکھ کے تو مارنا شروع کر دیتے ہیں، جلسوں کے اندر دھکے دینا شروع کر دیتے ہیں، مکے مارتے ہیں پیچھے سے آ کے، اپنے ٹینٹ تے چپیڑا مارتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ چھپ چھپا کے نا ماسک شخص لگا کے اوپر وہ کیپ پہن لیتے ہیں، وہ ایان علی کی طرح کا روپ بنا کے. تو ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 250 ٹوٹرو جمع ہویا ہے تے 251واں بندہ نہیں لبن ڈیا. لیکن سپیکر ایڈے وڈے لا کے اور ڈی ایس این جیاں کھڑیاں کر کے ایک ماحول بنایا گیا ہوا ہے اور اتنے جناب جنگا لاہور ہو رہا ہے. تو جس طرح ان کا جو پرسیپشن یہ کریٹ کرتے ہیں اس کا ریئلٹی سے اتنا کا کمپیریزن ہوتا. آپ آگے گھر میں یا وہیں پہ سوشل میڈیا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اور یار یہ بیسٹ وے سیمنٹ کی بلڈنگ کے ساتھ ایک نئی بلڈنگ کب بن گئی تھی. آپ ایسے دیکھتے ہیں ایسے تو بلڈنگ کوئی نہیں، وہ پتہ لگ رہا ہے فوٹو شاپ کر کے نا، تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں کے لوگ اٹھا کے یہاں پہ لا کے بٹھا دیے. اور بعض کا تو اتنے ظالم ہیں کہ وہ جھنڈے بھی نہیں بدلتے. پتہ لگ رہا ترکی دا سرخ جھنڈا بھی ہوتے لہرا دے. تو یہ ہے جی تشویشناک بات. اب دیکھیے حافظ دا ہاتھ بڑا پارا ہے انہوں کی کار دا. لیکن بہرحال جو ہے اب جو بلاول نے یہ کہا ہے کہ اگر کور کمانڈر کے گھر کے اندر گھسا جا سکتا ہے تو پھر سی جے پی کے گھر کے اندر بھی گھسا جا سکتا ہے. اور اب دیکھیے بلاول صاحب جو ہیں ان کے کارکن وہاں پہ پہنچتے ہیں تو کتنی تعداد میں پہنچتے ہیں، اور کیا سی جے صاحب کے پاس وہ پھر چائے پینے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.